پاکستان کا جو سب سے کرپٹ اور جعلی الیکشن کمیشن ہے وہ مجھے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. مجھے بھی مسئلہ نہیں, میں اپنے جدوجہد آگے لے جاؤں گا. امن امان کو برقرار رکھنے کا سزا میں لیویز والوں کو پولیس میں ضبط کیا جا رہا ہے. ہمارا ٹیررزم ایکٹ کو اگر آپ موازنہ کریں تو پھر اس کو آپ اسرائیل کا ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن کے اس قانون سے کریں گے جہاں بغیر پوچھے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بدترین یہاں جب ہیں, اور پولیٹیکل پارٹی نے جب خلا پیدا کیا, جب ہم کہتے تھے صوبائی خود مختاری, جب ہم کہتے تھے آئینی مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 12 مارچ کو پاس ہوا, اور صوبائی حکومت کو اتنا جلدی تھا کہ 14 تاریخ کو جعفر خان مندوخیل صاحب نے فوراً اس پہ دستخط کی تاکہ وہ جو سرینا ہوٹل کا یہ جو 10 بلین والے لوگ پرتگال چلے گئے ہیں, یہ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کا تعلق کس صوبے سے؟ وہ پھر اس ملک کو بھکاری بنا کے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ محفل تھا, اس میں کوئی تلخی نہیں ہے اور ہم اپنا جان چھوڑیں. سچ بولنا پڑے گا. قرآن کا حکم ہے کہ آپ سچ بولیں. ہم مصلحتوں کی شکار ہیں, ہمیں مصلحتوں نے ڈبو دیا ہے. سیاسی کارکنوں کا اپنے پارٹیوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. یہ سب کچھ ہوا. یہاں ہمارے عزیز مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کہا کہ سب مل کے لانگ مارچ کریں. میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ ہم شروع کوئٹہ سے کریں. لانگ مارچ کو چھوڑیں, اس کے 2 اصول میں بتاتا ہوں. جو پولیٹیکل پارٹیز سرینا ہوٹل میں جا کے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ملے, ان کو چاہیے کہ اپنا وفد بنا کے جا کے اس سے ملے کہ یہ جبر کے قانون جو آپ نے سازش کے تحت ہمارے سر کو مسلط کیے اس کو ختم کریں. ایک میرا مطالبہ یہ ہے کہ جب آپ ملے تھے تو پھر آپ کے تو پھر وہ دوست سے تعلق دار ہیں, آپ جا کے ایک دفعہ سب ملے اس سے, جو لوگ تھے. سب کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کون تھے, جا کے ملے, اس سے بات کریں. لانگ مارچ ہم کیوں کریں؟ دوسرا یہ کریں, یہاں سے 1 کلومیٹر فاصلے پہ ایک شارٹ مارچ کریں. جن پولیٹیکل پارٹیز کو اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ پہ اعتراض ہے اور جو اسمبلی میں نمائندگی رکھتے ہیں 2 3 4 11 1, ان کو ایک قرارداد لانا چاہیے صوبائی اسمبلی میں کہ یہ ایکٹ ہمیں قبول نہیں. اب اقلیت اکثریت کا بات نہیں ہوگا, یہ ہوگا پتہ تو چلے کہ بلوچستان کے حقوق کے ساتھ کون کھڑا ہے, بلوچستان کے حقوق سے کون دستبردار ہو گیا. 3 سال تو گزر گئے, 2.5 سال, اب 2.5 سال اور رہ گئے ہیں, کون دستبردار ہو گئے, وہ گنتی پھر ہم خود کریں. ایک یہ قرارداد لائیں. پاکستان کا آئین 19A رائٹ آف انفارمیشن 2021 میں ایک اسمبلی کے اندر ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا, اور اس ان کیمرہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ریکوٹک ہم نے کسی کو دینا ہے. 19A کے تحت جو شخص پولیٹیکل پارٹیز اس ان کیمرہ اجلاس میں تھے وہ قرارداد لائیں, کیا اس ایگریمنٹ کو لوگوں کے سامنے لائیں. 19A یہ آئین ہے. یہاں میں ایک طویل لسٹ آئینی پامالیوں کو بنائے, کس آرٹیکل کو آج کا حکومت آج کے دور میں حکومت پامال کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ پامال کر رہا ہے, اور کون کون سے لوگ خاموش ہیں اس پہ. پھر میں نے کتنے طویل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم مختصر ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اس کے بعد 2013 کے اسمبلی نے ایک DHA ایکٹ پاس کیا. میں خود شہباز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم تھا, میں نے اس کو کہا کہ قدوس میزنجو کو بلا کے اس DHA ایکٹ کو آپ ختم کرائیں. اس نے بلایا اور بات وہیں رہ گئی. میں اپنا فرض اتنا ادا کیا کہ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, اور 3 دفعہ مجھے
पाकिस्तान का जो सबसे करप्ट और जाली इलेक्शन कमीशन है वो मुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे भी मसला नहीं, मैं अपनी जद्दोजहद आगे ले जाऊँगा। मैंने खुद कहा इसके हवाले से भी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि बात करें, जहाँ भी रियासत का मर्जी हो वो अलॉटमेंट करता जाएगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वोटर, अपने सूबे, अपने लोगों के साथ जुल्म नहीं किया? या हमारे साथियों ने कहा कि इतना हमारे पास सोना है, इतना हमारे पास तांबा है, इतने हमारे पास ज़मरुद और फलान सब कुछ है, मगर जब हमारे आबा और अजदाद ने कौमी तश्कील के लिए कुर्बानी दिया उस वक्त सोना नहीं तो उस वक्त मिट्टी था। ये वो मिट्टी, हर सोना से कीमत उसका ज़्यादा है जिसमें हमारे अजदाद दफन। वो मिट्टी जिसके लिए हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमारा कौमी तहजीब ने जन्म लिया, आज हम अपने कौमी शनाख्त को बड़े फ़ख्र से बात करते हैं, उस मिट्टी के लिए बात है। सोना उसके बाद आता है, मगर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपना एतमाद खो चुके हैं, वो फैसला नहीं कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने लोगों का दिफा करना है। यहाँ फिर एक बात हम करें, आए मिल के हम सब खड़े हों और ये फैसला करें कि जिस सरीना होटल में ये सियासी अमल हुआ था, हम एक दफ़ा बात करें शहबाज शरीफ से कि इस कवानीन को आप ख़त्म करें, क्योंकि आप मिलने गए तो आपका ताल्लुक है उससे, और अगर नहीं करते तो फिर हम मुकम्मल पॉलिटिकल सोशल बाइकॉट से करें। फैसला तो हम करेंगे, इतना लंबा मार्च क्यों करें हम। उसके बाद एक और कानून बना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, टेररिज्म एक्ट, उसका मुआवजा तो करें जनाब राय बुलैनी साहब, आप भी वकील हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं माशाल्लाह बड़े बड़े, इनके वकीलों का पैनल है। हमारे टेररिज्म एक्ट और पंजाब की टेररिज्म एक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हमारा टेररिज्म एक्ट को अगर आप मुआवजा करें तो फिर उसको आप इसराइल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन के उस कानून से करेंगे जहाँ बगैर पूछे लोगों को उठा के ले जाते हैं। बदतरीन यहाँ हम जब हैं, और पॉलिटिकल पार्टी ने जब खला पैदा किया, जब हम कहते थे सूबाई खुद मुख्तारी, जब हम कहते थे आइनी बालादस्ती, आज खला पैदा करने के बाद लोग सूबाई खुद मुख्तारी का बात नहीं सुनते। लोग कहते आज़ादी, लोग कहते आज़ाद करो हमारे वतन को, लोग आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। उसके ज़िम्मेदार हम हैं कि सियासी अमल को हमने रोका है, उसके ज़िम्मेदार हम हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के अजदियार से कंप्रोमाइज़ किया है, और वो अजदियार जो कि टेम्परेरी है। हम तो मुस्तकिल हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में जाएंगे, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में जाके दफन होंगे, मगर वो टेम्परेरी जो 10 वीज़ा के लिए आपके मुल्क को भेजते हो फिर अमेरिका जाते हैं, हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके एजेंडा लेवीज़। लेवीज़ एक लोकल फोर्स है जहाँ कबाइल अपने अपने इलाकों के अमन अमान और क्रिमिनल्स के खिलाफ अपने कबाइल की हिमायत के साथ वो काम करते थे। आज से 30 साल पहले जमादार लेवीज़ के पास एक छड़ी होता था, पूरे इलाके में अमन था। आज क्या हुआ, वही कौमें हैं। आज आपका ताकतवर फौज पता नहीं कितना उसके गुन गाते हैं और तराने गाते हैं, वो भी बलूचिस्तान को अमन नहीं कर सकता, क्योंकि समाज का रियासत और इसके इदारे और उसकी हुकूमत और उसके पॉलिटिकल पार्टीज पे एतमाद उठ गया है, वो अपने मर्जी चलाते हैं। लेवीज़ का सिर्फ ड्यूटी और पुलिस का अमन अमान का मसला, इस बात को ज़रा क्लियर होना चाहिए। इलाके में छीना झपटी हो, चोरी हो, कोई 2-4 बिरादरी है कबाइल के अंदर, ये उसकी जिम्मेदारी है, मगर अमन अमान को बरकरार रखने का सज़ा में लेवीज़ वालों को पुलिस में ज़ब्त किया जा रहा है। पुलिस में ज़ब्त करना कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है। ये साम्राज्य है कि हमारे मकामी लोगों को वो एक तो रोज़गार से हटाना चाहते हैं और मकामी लोगों का अपने एडमिनिस्ट्रेशन अमन अमान में इख्तियार से हटाना चाहते हैं। मगर जो दूसरा बात है, FC का क्या जिम्मेदारी है? FC की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल थ्रेट को रोके, दाखिली सलामती, ये FC की जिम्मेदारी है। मगर दाखिली सलामती
کو کے سزا میں لیویز اور لوکل لیویز جس میں بلوچ اور پشتون ہیں ان کو سزا کے طور پہ نکالا جاتا ہے اور پتلون والے پولیس کے پیچھے لے جاتا ہے تاکہ جو کولونیل ایک مینٹلٹی ہے لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے کہ آپ کا حاکم اسلام آباد سے لاہور سے آتا ہے. داخلی سلامتی ذمہ داری ایف سی کا, مگر آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا, آپ نے بھی یہ آرڈر دیکھا ہوگا سرکاری کہ ایف سی کو جو ہے کسٹم کے اختیارات بھی دے دیا ہے. اگر صوبے کا اندرونی حالات ٹھیک نہیں تو ایف سی اپنا کام کرے, کسٹم کے ساتھ اس کا کیا کام ہے؟ اگر کسٹم کے معاملات ہے, اسمگلر پولیٹیکل پارٹیاں بنائے, لوگ ان کے ساتھ بڑے ہمدردیاں بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے اسمگلر 10-20 گاڑیوں میں گھومتے, پھر اسمگلر چاگے میں ایک بڑا بندہ ہے جس کا نام صادق ہے, چاگے کا بارڈر اس کے لیے کھلا ہے, تو پھر اسمگلر کا تو کام کسٹم کے ساتھ ہے. مگر ایف سی کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ کسی بڑے جرنیل کے رشتہ دار کو کسی پوسٹ پہ رکھا جائے, بڑا پیٹ بنانے کے بعد پھر لوٹ لاٹ کے پھر وہ باہر چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ بدامنی ریاستی پالیسی ہے. ہمارا ذمہ داری کیا ہے؟ قبائل کا ذمہ داری کیا ہے؟ افراد کا ذمہ داری کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس ریاستی سازش کے راستے میں کھڑے ہوں اور اس افراتفری کو روکیں. اور فوج کا کام ایکسٹرنل تھریٹ, باہر سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے اس کو روکیں. یہاں تو وہ سیاست بھی کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جناب صدر کہ اگر پاکستان میں کوئی وزیر دفاع ہے, خواجہ اس کا نام ہے, خواجہ آصف اس کا نام ہے, اگر وہ وزیر دفاع ہے, اس نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا ہے, مفلوج مجبور وزیر دفاع ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا تعداد کے بیوروکریٹس وہ پرتگال میں انہوں نے $10 بلین انویسٹ کیا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اسمبلی میں اٹھائیں, خواجہ آصف سے پوچھیں یہ جو $10 بلین والے لوگ پرتگال چلے گئے ہیں یہ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا تعلق کس صوبے سے, وہ پھر اس ملک کو بھکاری بنا کے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟